السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب کی رحمت سے آج ہم روزوں کے فقہی مسائل کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جتنا روزے کا مقصد اہم ہے اتنا ہی اس کی ادائیگی کے طریقے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں دین کے اس اہم ستون، اس اہم فرض اور بنیادی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کر رہے ہوں، تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے جان کر عمدہ انداز سے پورے آداب کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ رب سے عمدہ اجر بھی پائیں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز جاننا ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ روزے کس پر فرض ہوتے ہیں۔ تو روزہ ہر عاقل، بالغ، تندرست، مقیم مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پھر جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم نیت کے حوالے سے جانیں کہ نیت کے کیا مسائل ہوں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آلموسٹ احادیث کی تمام کتابیں اس حدیث سے شروع ہوتی ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اور امام بخاری بھی اپنی بخاری کا آغاز اسی حدیث کے ساتھ کرتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار محض نیت پر ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دکھاوے کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ تو نیت بہرحال ضروری ہے، اور یہ نیت ہی روزے اور فاقے میں فرق کرے گی۔ لیکن نیت کس چیز کا نام ہے؟ بنیادی طور پر نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور روزے کی نیت کے لیے کوئی الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ جس طرح سے ایک مشہور ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ جو ہیں وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے ارادے کا زبان سے اظہار کرنا یہ بھی ممکن ہے، اس احساس کے ساتھ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے زبان سے نہ بولا تو روزہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ دل سے بھی نیت کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے سحری کے وقت فرمایا کہ انس انی ارید الصیام، کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، فاطعمنی شیئا، تو مجھے کچھ کھلا دو۔ تو انی ارید الصیام کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو آپ چاہیں تو زبان سے اپنے ارادے کا اظہار کیجئے، اور خواہ دل میں اس کا ارادہ کیجئے، لیکن یہ ارادہ کرنا اور یہ نیت کرنا بہرحال ضروری ہے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ روزے کا آغاز چونکہ فجر سے ہوتا ہے، اس لیے نیت بھی فجر سے پہلے کرنی ہوگی۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے نہ کی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اور اس کے معنی اہل علم کے نزدیک صرف یہ ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوتا جو رمضان میں یا رمضان کے قضا روزے رکھنے میں یا نظر کے روزے میں روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے نہیں کرتا۔ اگر اس نے رات میں نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ البتہ نفل روزے میں اس کے لیے صبح ہو جانے کے بعد بھی روزے کی نیت کرنا درست ہے، اور یہی امام شافعی، امام احمد اور امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔ تو نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح نفلی روزہ کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے توڑا بھی جا سکتا ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے۔ پھر ایک اور دن آپ تشریف لائے تو ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حلوہ تحفے میں ملا ہے۔ آپ نے فرمایا تو لاؤ، میں نے روزے کی حالت میں صبح کی تھی، اس کے بعد آپ نے کھا لیا۔ تو نفلی روزہ آپ زوال سے پہلے یعنی 12 بجے سے پہلے بھی اگر نیت کر لیتے ہیں تو ہو جاتا ہے، لیکن فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا لازمی ہے۔ پھر اسی طرح آپ اگر کسی کے گھر گئے ہیں، انہوں نے آپ کو کھانا پیش کیا اور آپ اپنے نفلی روزہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تو روزہ توڑ سکتی ہیں، لیکن رمضان کا روزہ یوں نہیں توڑا جا سکتا، اور نہ ہی اس کی نیت میں تاخیر کی جائے گی۔
پھر اسی طرح جو نظر کے روزے ہیں، یعنی جو روزہ آپ نے مانا ہوا ہے اس کی حیثیت بھی فرض کی طرح ہے، اور اس میں یہ رخصت بہرحال ہے کہ جیسے امام احمد کہتے ہیں کہ سارے مہینے کے فرض روزوں کی آپ اکٹھی نیت بھی کر سکتے ہیں، یعنی رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنا ارادہ کر لیں دل میں یا زبان سے کہ میں رمضان کے روزے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا کے لیے رکھوں گی۔ پھر ایک اور سوال اکثر خواتین کرتی ہیں اپنی قضا روزوں اور شوال کے روزوں کو ایک ساتھ رکھنے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ دو نیتیں بیک وقت جمع نہیں کی جا سکتی۔ ایک فرض روزہ ہے جو رمضان کے چھٹے ہوئے قضا روزے ہیں، اور دوسرے شوال کے روزے جو کہ نفل ہیں، تو فرض اور نفل دونوں کی اکٹھی نیت نہیں کی جا سکتی۔ جیسے نماز میں بھی آپ فرض نماز اور ساتھ میں ہی آپ نیت کر لیں کہ یہی نفل بھی ہے، تو وہ ایک نیت میں آپ جمع نہیں کر سکتے، اسی طرح روزے بھی آپ فرض اور نفل کو ایک نیت میں جمع نہیں کر سکتے۔ اور شوال کے نفل روزوں کا کتنا اجر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔ تو اتنے قیمتی روزوں کو شاید پر ضائع نہ کریں کہ میں فرض اور نفل کی اکٹھی نیت کر کے صرف 6 روزے رکھ لوں اور میرے قضا بھی ہو جائیں اور نفل بھی ادا ہو جائیں، تو اس کنفیوژن میں اپنے قیمتی روزوں کو ضائع نہ کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا قضا روزہ پیر کے دن یا جمعرات کے دن یا ایام بیز میں رکھیں، اس نیت کے ساتھ کہ ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، تو شاید اللہ سے زیادہ اجر مل جائے تو ممکن ہے۔ اور اس میں آپ اس چیز کا بھی اہتمام کر سکتی ہیں کہ پہلے شوال کے روزے رکھ لیجئے، کیونکہ شوال کے روزے تو آپ شوال میں ہی رکھ سکتی ہیں، لیکن قضا روزے آپ ان 11 مہینوں میں کسی بھی وقت رکھ سکتی ہیں۔ ہاں اللہ توفیق دے انشاءاللہ، تو پھر شوال ہی کے مہینے میں شوال کے 6 روزوں کو رکھ لیجئے، اور یہ ایک ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور وقفے وقفے سے بھی۔ اب سحری اور افطاری کے مسائل کی طرف آتے ہیں، اور اگر آپ کی فرض روزہ رکھنے کی نیت ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ بغیر سحری کے بھی روزہ ہو تو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ اسی طرح السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو وہ کھانا کہ جو برکتوں والا ہے، جس سے رب کی رحمتیں ملنے والی ہیں، جس سے فرشتوں کی دعائیں پانے والے ہیں، ایسے بابرکت کھانے سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ اور برکت سے مراد یہ بھی ہے کہ تھوڑا بھی کھا لیا تو ایک سہارا ہوتا ہے، سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور دن بھر آپ کے پاس اتنی انرجی ہوتی ہے کہ آپ عبادت کر سکیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں۔ اور یہ برکتوں والا کھانا صحت کا بھی ضامن ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو بھوکا رکھنا یا اذیت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ جس وقت کھانے پینے کی اجازت ہے اس وقت کھانا کھایا جائے، تاکہ جس وقت کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت اللہ کے احکام بجا لانے کی ہمت اور طاقت ہو۔ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھجور کا تعلق افطار سے ہے، بلا شبہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، تو سحری میں کھجور کا اہتمام ضرور کریں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی موجود ہے، مسلم کے اندر آتی ہے کہ آپ نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کے کھانے کا ہے۔ گویا یہودی سحری کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، جبکہ سحری کھانا امت کی امتیازی خصوصیات میں سے ہے، بلکہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ سحری کھا کر روزہ رکھا تو کیا رکھا۔ تو سحری ضرور کیجئے۔ پھر اسی طرح افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ یعنی سحری بہت جلدی نہیں کر لینی چاہیے کہ رات 12 بجے ہی کر کے سو جائیں یا 1-2 بجے ہی کر لیں، بلکہ سحری کو سحری کے وقت میں آخری وقت میں ہی کرنا چاہیے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی میں آتا ہے 3 باتیں اخلاق نبوت سے ہیں: پہلی روزہ جلدی افطار کرنا، دوسری سحری دیر سے کھانا، اور تیسری نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر باندھنا۔ اور سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً یکلخت تک کرنے کی بجائے اسے جلدی کھا لینا چاہیے،
یعنی اگر برتن ہاتھ میں ہے، آپ کوئی مشروب پی رہے ہیں، چائے ہے یا پانی ہے یا نوالا منہ میں ڈال رہے ہیں یا منہ میں ڈال چکے ہیں، تو اسے نکال باہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے جلدی سے کھا لینا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اذان فجر سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے نہیں، بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ لیکن اس سے مراد ہرگز اور ہرگز یہ نہیں ہے کہ اذانیں ہوتی رہیں اور ہم مزے سے بیٹھ کر کھاتے رہیں، ایسا روزہ نہیں ہے، بلکہ پورا اہتمام کیجئے، انتظام کیجئے کہ آپ اذان شروع ہونے سے کم از کم 5 منٹ پہلے اپنے کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں۔ یہ استثناء ہے کہ اگر کوئی دیر سے اٹھا ہے یا خواتین اپنے گھر والوں کو سحری کروانے میں مصروف ہیں، انہیں اپنے لیے وقت بہت ہی آخر میں ملا ہے اور ابھی وہ کھا رہی ہیں اور اذان شروع ہو جاتی ہے، تو وہ محض اتنا فوراً کھا لیں کہ جو ان کی ضرورت پوری کر لے، جو انہیں کفایت کر جائے، لیکن اس کو عادت ہرگز نہ بنائیں۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کے روزوں کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ اذان سے 5 منٹ پہلے سحری کو مکمل کرنے کی عادت بنائیے۔ اذان ہوتے ہوئے کھاتے رہنا، اس سے روزہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب رات اس طرف آ جائے اور دن اس طرف پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزہ افطار کر لے۔ یعنی جب مغرب کا وقت ہو جائے پھر افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پھر افطار میں تعجیل کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یعنی افطار میں جلدی کرنے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا اور آپ جلدی سے افطار کر لیں۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے، جیسے ہی اذان شروع ہو جائے تو پھر افطار میں تاخیر نہ ہو۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ آپ افطار اور مغرب کی نماز میں جلدی کیا کرتے تھے۔ یہود کا یہ طریقہ تھا کہ روزہ اس وقت کھولتے جب آسمان پر تارے چمک رہے ہوتے، اور جو جتنی تاخیر کرتا اتنا متقی سمجھا جاتا۔ اور یہاں اس سوچ کی نفی ہے کہ جو جتنی اذیت میں اپنے آپ کو مبتلا کرے گا اللہ اس سے اتنا خوش ہوگا، نہیں، بلکہ یہ تو الٹا رب کی ناراضگی کا موجب ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون یہ ہے کہ افطار تازہ کھجور یا خشک کھجور یا پانی سے کی جائے۔ نمک سے روزہ افطار کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھنے سے پہلے چند تر کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے، جسے ہم چھہارے کہتے ہیں، اور اگر خشک کھجوریں بھی میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ تو روزہ کھولتے وقت اسی ترتیب کو سامنے رکھا جائے تو بہتر ہے، تاکہ سنت کا ثواب بھی مل جائے اور طبی طور پر بھی یہ مفید ہے، کیونکہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے گرم اور کمزور ہوتا ہے اور مرغن غذائیں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور کھجور فل آف انرجی، ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے۔ سحر اور افطار دونوں میں اس کا استعمال جو ہے وہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں چند کھجوروں سے افطار کرتے اور گرمیوں میں پانی سے۔ اور کھجور میں چونکہ انرجی ہوتی ہے اور ایک طرح وہ کھانے کی جگہ بھی ہوتی ہے، تو کھجور کھا کر نماز پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر روزہ افطار کرنے کی مسنون دعا کیا ہے؟ ابو داؤد میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کیا کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ پھر اسی طرح روزہ افطار کرانے والے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں روزہ افطار کرتے تو فرماتے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ، کہ تمہارے ہاں روزہ دار روزہ کھولتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں اور فرشتے تم پر رحمتوں کا نزول کریں۔ تو اپنے گھر میں بھی جو لوگ افطاری تیار کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو افطاری کرنے والوں کو چاہیے کہ افطار کرانے والے کو یہ دعا دیں، اور کسی کے ہاں بھی اگر آپ افطاری پر جائیں تو انہیں بھی یہ دعا دیں۔
اچھا بھاری افطاریوں کی ضرورت نہیں ہے، سادگی کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو نہ تھکائیں، ایک نیکی کرتے ہوئے دوسری نیکیوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ پھر کچھ ہم تراویح کے مسائل دیکھتے ہیں۔ رمضان کے دنوں کی طرح اس کی راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں کے قیام کی بڑی ترغیب دیا کرتے تھے۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ٹھہرائے بغیر، یعنی فرض قرار دیے بغیر رمضان کے قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رمضان کی راتوں میں ایمان اور اجر کی نیت سے قیام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو قیام رمضان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قیمتی راتیں ہیں، انہیں ضائع نہیں کرنا۔ اور تراویح کا وقت عشاء سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ یہ تراویح اول رات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، آدھی رات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور رات کے آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تراویح کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنا یہ افضل ہے۔ پھر خواتین بھی تراویح کی نماز مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں۔ اب تراویح کی تعداد میں مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء وتر کے ساتھ 41 رکعتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ اہل مدینہ کا قول ہے۔ ان علماء کے نزدیک مدینے میں اسی پر عمل تھا، اور امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابی بن کعب کی روایت کے مطابق 41 رکعتیں مرغوب ہیں۔ پھر اکثر اہل علم ان احادیث کی بنا پر جو عمر، علی اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، 20 رکعت کے قائل ہیں، اور یہ سفیان ثوری، ابن مبارک اور شافعی کا قول ہے۔ اور شافعی کہتے ہیں اسی طرح سے میں نے اپنے شہر مکہ میں پایا کہ لوگ 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو مشہور حدیث ہے کہ رمضان یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، تو اس حدیث سے ہمیں 8 رکعتوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں قیام رمضان میں 2 رکعتوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ وہ 2 رکعتیں کہ جس میں آپ نے جب قیام کیا تو اس میں سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر سورہ نساء اور مائدہ اور سورہ انعام کی تلاوت فرمائی۔ تو 2 رکعتیں پڑھیے، خوب اچھا قیام کیجئے، خوب رکوع کیجئے، سجدے کیجئے، خوب دل لگا کر پڑھیے۔ 8 پڑھیے جو وتر ملا کر 11 ہو جائیں گی، یا 13 وتر کے ساتھ پڑھیے، یا 20 پڑھیے، یا 50 پڑھیے، 100 پڑھیے، جتنی پڑھیے، لیکن اس چیز کا اہتمام ہو کہ ان راتوں میں قیام اللیل ضرور ہو۔ اس میں رکعتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں اختلاف کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، جس کے لیے جتنی ممکن ہو وہ اتنی پڑھ لے، لیکن قیام کو ممکن بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے قیس کہتے ہیں کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ رمضان میں ایک دن ہمارے ہاں آئے، اور ہمارے ہاں ہی شام کی اور افطار کیا، اور پھر ہمیں اس رات نماز پڑھائی اور وتر بھی پڑھائے، پھر اپنی مسجد کی طرف چلے گئے اور وہاں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی۔ یعنی انہوں نے گھر میں اپنے اہل خانہ کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی، اور منیمم آپ اندازہ کر لیجئے کہ انہوں نے وتر کے ساتھ 11 رکعتیں پڑھائی ہوں گی، یعنی 8 تراویح اور 3 وتر۔ پھر اس کے بعد پھر مسجد چلے گئے اور وہاں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، اور پھر جب وتر باقی رہے تو ایک اور شخص کو آگے کر دیا اور کہا اپنے ساتھیوں کو وتر پڑھاؤ، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں، یعنی نوافل تو جتنے چاہیں پڑھ لیں، لیکن وتر جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ پڑھے جائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کوئی یہ نہیں کیا کہ میں نے تو تراویح پڑھ لی ہے تو اب میں دوبارہ نفل کیوں پڑھوں۔ انہوں نے اپنے گھر میں بھی تراویح پڑھائی، اور پھر جا کر مسجد میں ساتھیوں کو بھی تراویح پڑھائی۔ تو جتنی چاہیں رکعتیں پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، کم پڑھیں، زیادہ پڑھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ پڑھیں ضرور اور اس کا اہتمام ضرور کریں۔ پھر یہ کہ بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، اور اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اسے کھڑے ہو کر پڑھنے سے آدھا اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیث ہے، حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اسے آدھا ثواب ملے گا اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پوری نماز جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھیں، اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ قیام جب ہو رہا ہو اس وقت آپ بیٹھ جائیں، لیکن پھر جب رکوع کے لیے آپ اٹھیں اور پراپر رکوع کریں اور پراپر سجدہ کریں جیسے ممکن ہو۔ یہ نفل نماز ہے تو اس کو کھڑے ہو کر پڑھنا یقیناً افضل ہے، لیکن بیٹھ کر پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔ پھر اسی طرح نفل نماز میں قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام ذکوان قرآن کریم دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں روزوں میں رخصت کے کیا مسائل ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ سفر اگر کوئی کر رہا ہے، ایسا سفر جس میں نماز قصر ہوتی ہے، تو ایسے سفر میں روزہ رکھنا بھی سنت ہے اور روزہ چھوڑنا یہ بھی سنت ہے، یعنی دونوں طریقے درست ہیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ روزے بکثرت رکھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے تو افطار کر۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رمضان کی 16 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوئے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ نے روزہ چھوڑا، اور نہ روزہ دار نے چھوڑنے والے پر عیب لگایا اور نہ چھوڑنے والے نے روزہ دار پر۔ تو پتہ کیا چلا کہ روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے سفر میں اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اور رکھنے والے اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں، اور جو نہیں رکھ رہے ان پہ کوئی فتویٰ جاری نہ کریں، نہ انہیں حقیر جانیں، نہ ان پر اعتراض کریں، نہ انہیں غلط جانیں۔ اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنے والا بھی دراصل اللہ ہی کے حکم کو فالو کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے اندر سفر میں روزہ رکھنے کی قوت پاتا ہوں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ یعنی میں اگر میں رکھ لوں تو کوئی گناہ کی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یعنی یہ جو رخصت ہے روزہ ترک کرنے کی سفر میں، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ جس نے اس کو قبول کیا تو اچھا ہے، اور جس نے روزہ رکھنا پسند کیا اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ سفر میں دشواری کے پیش نظر روزہ رکھنے کے بعد توڑا بھی جا سکتا ہے، یعنی آپ نے روزہ رکھا لیکن سفر کی دشواری یا صعوبت کی بنا پر طبیعت اگر خراب ہو گئی یا مشکل پیش آ رہی ہے تو اس فرض روزے کو رکھنے کے بعد کسی مشکل کی وجہ سے چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ بخاری ہی کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف رمضان میں چلے، یعنی فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ روزے سے تھے، لیکن جب قدید پہنچے تو روزہ رکھنا چھوڑ دیا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی آپ کو دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا۔ پھر اسی طرح بیماری کی شدت کی وجہ سے بھی روزہ توڑا جا سکتا ہے، یعنی آپ نے روزہ رکھا، آپ صحت مند تھے، لیکن اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا یا اچانک کوئی اٹیک یا کوئی ایسی بیماری پیش آ گئی کہ آپ کو دوا لینی پڑی، تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ یا آپ شوگر کے مریض ہیں اور آپ نے کوشش کی کہ آپ روزہ رکھ لیں اور آپ نے روزہ رکھا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کے لیے روزے کو برقرار رکھنا ممکن نہ رہا، تو ایسے میں روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ ہاں، معمولی بیماری پر روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں اس کی قضا رکھنی ہوگی۔ مسافر بھی سفر کی وجہ سے جو روزے چھوڑے گا اس کی قضا اسے بعد میں رکھنی ہوگی۔ اسی طرح دودھ پلانے والی حاملہ کو بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن بعد میں قضا رکھنی ہوگی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے، اور دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو بھی روزہ رکھنے کی رخصت دی ہے۔ تو یہ وہ رخصتیں ہیں کہ جن کو لیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی، یعنی سفر بھی اگر آسانی اور سہولت والا ہے تو روزہ رکھ لیجئے۔ ابو داؤد ہی کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا جس کے پاس سواری ہو، یعنی وہ سواری جو اسے آرام سے منزل پر پہنچا دے اور پیٹ بھر کر کھانا وغیرہ مل جائے، تو اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے جہاں بھی آ جائیں، یعنی سفر میں اس کے پاس اچھی سواری موجود ہے جو اسے تیزی سے افطار تک منزل پر پہنچا دے گی، اسے تھکائے گی نہیں، سہولت والا سفر ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔
اسی طرح حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت بھی یہ سمجھتی ہے کہ وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ روزہ رکھ سکتی ہے تو رکھ لے، اور اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں یا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، سے بہت زیادہ کمزوری یا بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو وہ روزہ مؤخر کر سکتی ہے، یعنی وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں جب اسے صحت ہو تو وہ اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں ایک دن رکھیں ایک دن نہ رکھیں، 2 دن رکھیں ایک دن نہ رکھیں، جیسے حالات اجازت دیتے ہیں۔ شریعت اس میں نرمی اور لچک کا معاملہ کرتی ہے۔ تو شریعت کے احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ حائضہ عورت روزوں کی قضا کرے گی لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی، تو یہ بھی ایک خاتون کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ پھر ایسا بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو تو روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی بیماری جو اپنی جگہ شدید ہو لیکن اس کے بعد صحت کی امید ہو تو فدیہ نہیں دیا جائے گا، روزے کی جگہ پہ روزہ ہی قضا رکھا جائے گا۔ اور ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی بیماری ہے جس سے صحت کی توقع نہیں تھی اور فدیہ بھی دے دیا لیکن اللہ کی رحمت سے صحت ہو گئی تو وہ روزوں کی قضا کرے گا اور یہ فدیہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ اور ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، حمل، رضاعت، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں نہ نبھا سکے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اس صورت میں کفارہ نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا ہوگی۔ اب قضا روزوں کے مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا یعنی ایام حیض کی وجہ سے، اور پھر فرماتی ہیں کہ شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی، اور راوی کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا، یعنی اس رمضان کے چھٹے ہوئے روزے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شعبان میں رکھ پاتی تھی۔ تو فرض روزوں کی قضا ان 11 مہینوں میں آپ کسی بھی دن رکھ سکتی ہیں، اور یہ روزے لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں اور وقفے وقفے سے بھی۔ گرمیوں کے چھٹے ہوئے روزے آپ سردیوں میں بھی رکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے قضا روزے باقی ہوں تو اس کا وارث روزے رکھ بھی سکتا ہے اور ان روزوں کی جگہ فدیہ بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، فرض روزوں کی تو قضا ہوگی لیکن نفلی روزے کی قضا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ کوئی رکھ لے تو اچھی بات ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، گھڑی خراب ہو گئی یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی مگر کفارہ نہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ابر آلود دن میں، یعنی بادل تھے بہت، ہم نے روزہ کھول لیا، یعنی سمجھے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن پھر بادل ہٹ گئے اور سورج نکل آیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا انہیں روزے کی قضا کا حکم دیا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ضروری تھا، یعنی قضا تو پھر رکھنی تھی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ان امور کی طرف جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ان میں ایک یہ ہے کہ بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو نہ توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ تو اگر روزے میں بھول کر کچھ کھا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں جیسے یاد آ جائے اس کے بعد اس نوالے کو جان بوجھ کر کھا لینا یا اس پانی کو پی لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے دیکھا کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا، یعنی آپ بکثرت روزے کی حالت میں بھی مسواک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ کی صفائی اور مسواک اس قدر پسند تھی۔ اور مسواک میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اسی لیے بعض فقہا اجازت دیتے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں اور بعض اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو بہتر یہی ہے
کہ اذان سے پہلے آپ دانت صاف کر لیں، لیکن اگر مسواک استعمال کرتے ہیں تو وہ تو آپ دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ پھر روزے دار نہا بھی سکتا ہے، سر پہ پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ باتھ ٹب میں پانی میں گھنٹہ بیٹھے کیوں نہ رہیں، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ پانی کا قطرہ آپ اندر جان بوجھ کر لے جائیں تو وہ روزے کو توڑ دے گا۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں، تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا، آپ روزے سے تھے اور پیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے، گویا اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور ایک بنیادی اصول یاد رکھیے، بخاری کی روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ بنیادی اصول یاد رہے گا تو ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ پھر اسی طرح سر میں تیل لگانے سے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے یا تھوک نگلنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے، یعنی اپنا حال حلیہ درست رکھے اور گھبراہٹ اور بیقراری کا اظہار نہ کرتا رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے، نیز روزے دار سرما لگا سکتا ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ روزے دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہ ذائقہ چکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ حلق سے نیچے نوالا لے جائیں، ذائقے کے جو برڈز ہیں وہ زبان کے شروع والے حصے میں ہوتے ہیں، تو اگر ضرورت ہو کسی چیز کو چکھنے کی تو زبان کی نوک پہ رکھ کر اسے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر خوراک کے اس حصے کو جو آپ نے زبان کی نوک پر لگایا اسے آپ حلق سے نیچے نہیں اتاریں گے بلکہ اسے تھوک دیں گے، یہ صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے سہولت اور اجازت ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو اور وہ تاخیر سے اٹھا ہے تو پہلے سحری کر لے پھر غسل کر لے، البتہ سحری کھانے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح حالت جنابت میں کرتے، پھر آپ روزے سے رہتے، یعنی غسل فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت نکل جانے کے بعد کرتے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی بات بتائی۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے اور کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے۔ تو دین میں سہولت بھی ہے، رخصت بھی ہے۔ بلا شبہ افضل یہی ہے کہ سحری کھانے سے پہلے آپ غسل کا اہتمام کر لیں، لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو پہلے سحری کھا لیجئے پھر غسل کر کے فجر کی نماز ادا کر لیجئے۔ پھر ایک اور بات یہ کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کے جذبات پر قابو ہو۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بڑا خوش تھا اور خوشی سے سرشار ہو کر میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ اس کے بعد احساس ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آج مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر اس میں کہاں سے ہوگا؟ یعنی جس طرح روزے کی حالت میں کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹ بھی جاتے تھے، لیکن آپ اپنے جذبات پر خوب ضبط رکھنے والے تھے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول حاصل ہے تو یہ رخصتیں ہیں، اور اگر کنٹرول نہیں ہے تو پھر یہ رخصتیں ایسے فرد کے لیے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ روزہ دار شخص بیوی کے ساتھ لیٹے یا نہ، آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ پھر دوسرا آیا، اس نے بھی آپ سے یہی مسئلہ پوچھا، آپ نے اسے منع فرما دیا۔ دراصل آپ نے جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا اور جس کو منع فرمایا تھا وہ جوان تھا۔ یعنی جسے اپنے جذبات پر کنٹرول ہو تو وہ تو اس رخصت سے فائدہ اٹھائے، لیکن جس کو کنٹرول نہ ہو
وہ اس سے باز رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی چیزیں مختلف لوگوں کے لیے ان کے حالات کی مناسبت سے آپ نے تجویز کی، ہر ایک کے لیے ایک قانون نہیں۔ اور اصل چیز روزے کی حفاظت کرنا ہے، اس کی حرمت کو نہیں پامال کرنا۔ تو جو چیز روزے کو نقصان دے گی وہ نہیں کی جائے گی، اور اس میں ہر انسان کو خود اپنے دل سے فتویٰ لینا ہے اور اپنے حالات کے حساب سے خود طے کرنا ہے۔ پھر اسی طرح روزے میں حجامہ بھی کرایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی حجامہ کروایا۔ پھر امام بخاری یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ روزے کی حالت میں حجامہ کروا لیا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا اور رات کے وقت حجامہ کروانے لگے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حجامہ کروایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو کمزوری کا ڈر ہے تو روزے کی حالت میں اس سے پرہیز بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح انجیکشن اگر طاقت کے نہیں ہیں تو جیسے پین کلر وغیرہ لگوائے جا سکتے ہیں۔ پھر وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، وہ کون سے ہیں؟ تو نوٹ کر لیجئے: غیبت کرنا، گالی دینا، جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولیٰ ناجائز ہے۔ یعنی ویسے بھی دین میں منع ہے، لیکن روزے کی حالت میں تو بدرجہ اولیٰ ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کا اہتمام ہو اور دوسری طرف اس کی ناراضگی کے کام جاری رہیں، تو ایسے تو روزہ بیکار چلا جائے گا اور ممکن ہے کہ وہ اجر سے محروم رہے۔ اور یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ پھر روزہ ہی چھوڑ دے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ کھانے پینے سے رکنے سے زیادہ اہم بری باتوں سے رکنا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ واقعی رب کی رضا اور اجر کو پالیں۔ اور روزہ صرف حلال کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حرام چیزوں سے بچنے کا بدرجہ اولیٰ نام ہے۔ جس طرح کچھ کھانے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح غلط باتیں کرنا روزے کو نقصان دیتی ہیں۔ اور روزے کا تو مقصد ہی لعلکم تتقون ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو تو روزے اور فاقے میں تو کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے نہ جہالت کی باتیں۔ اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، یعنی میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں۔ تو یہاں فحش باتیں نہ کرے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے یا بے حیائی کی بات نہ کرے، بلکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے سے اعتراض کرے۔ تو روزے دار کو جس طرح کھانا پینا اور بیوی سے قربت منع ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں اپنے زبان اور اپنے دیگر اعضاء کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اشتعال دلائے تو بھی مشتعل نہ ہو، بلکہ یاد رکھے کہ میں روزے سے ہوں، میں اس معاملے میں شریک نہیں ہوں گا۔ اور ویسے بھی لڑائی بڑھتی ہے جواب دینے سے، جب آپ جواب نہیں دیں گے تو لڑائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر اور تلاوت میں مشغول رکھے۔ پھر روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی ڈالتے وقت اس طرح سے پانی نہ چڑھائے کہ حلق تک پہنچ جائے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، حضرت لقید بن بصرہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، کامل طریقے سے وضو کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یعنی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیا جائے تاکہ پانی کا وضو وہاں بھی پہنچ جائے، اور اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے تو اس کو بھی ہلا لینا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا انگلیوں کے درمیان خلال کرو، ناک میں پانی سرکنے میں مبالغہ کرو، الا یہ کہ تم روزے سے ہو، یعنی اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو پانی خوب چڑھائیں، کلی خوب منہ میں پانی بھر کر کریں، لیکن اگر روزہ ہے تو پھر نہ کریں تاکہ پانی حلق میں نہ اترے۔ اور ناک میں پانی چڑھانا یا خوب اچھی کلی کرنا یہ انسان کو بہت سی ناک اور گلے کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی بیماری لاحق ہو بھی جائے تو جلد آرام کے لیے بڑا مؤثر عمل ہے، اور ناک کی مکمل صفائی اور ایکسرسائز بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کو توڑنے والے امور کون سے ہیں۔ روزے میں اگر قصدن کھا لیا یا پی لیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کے دوران میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے اور قضا بھی۔ قصدن روزہ توڑنے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے، یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے مجامعت کر لی، یعنی تعلق قائم کر لیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ غلام کی گردن آزاد کر دو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر وہ بیٹھ گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھا دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا اسے صدقہ کر دو۔ تو اس نے کہا جو ہم سے بھی زیادہ محتاج ہو اس پر۔ اور پھر کہنے لگا کہ اس شہر کی دونوں طرف کی پتھریلی زمینوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ اس کا ضرورت مند نہیں ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جانب کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ یہ ہے اسلام کا حسن اور اس کی رعایت۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جو اتنا محتاج ہو، جسے خود اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے فکر ہے کہ وہ رات کو کیا کھائے گا یا اس کے بچے رات کو کیا کھائیں گے، وہ کیسے کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ لیکن ایسا کفارہ ضروری ہے، بیت المال سے اس کی مدد کی جائے یا زکوٰۃ دینے والے اسے یہ رقم دیں کہ وہ کفارہ ادا کرے، اور پھر اسے اس زکوٰۃ کا یا اس مال کا مالک بنا دیا جائے، پھر اسے اختیار دیا جائے کہ تجھے صدقہ کرنے کا پورا حق ہے، لیکن اگر وہ واقعی یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود اس کا مستحق ہے تو وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو چونکہ آج کل تو غلام نہیں ہے، اس لیے ترتیب میں کیا چیز ہوگی؟ پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے، الا یہ کہ خاتون ہے اور اس کو شرعی عذر ہے، جو ایام حیض آتے ہیں وہ اس کے چھٹتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے گا۔ اور اگر وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا یا وہ خاتون اتنی طاقت نہیں رکھتی تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، اور یہ کفارہ میاں پر بھی واجب ہوگا اور بیوی پر بھی واجب۔ یعنی آپ دیکھیے کہ روزہ کتنا اہم ہے، اس کے لیے کتنا بڑا کفارہ ہے۔ لیکن جو روزہ رکھنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا اور کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہیں رکھ سکتا تو وہ استطاعت کے مطابق صدقہ ضرور کرے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، مصنف کے اندر موجود ہے، حضرت سعید بن مسیب تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا صدقہ کر، اللہ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر، یعنی روزے کی قضا بھی رکھی جائے گی، استغفار بھی کیا جائے گا اور صدقہ بھی حت المقدور دیا جائے گا۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دو چار ہو اور تینوں کاموں میں کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے، لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک تمام شکلوں میں جبکہ روزہ جان بوجھ کر توڑا جائے کفارے کی یہی شکل۔ اور رمضان کے روزوں کی اتنی اہمیت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی رخصت اور مرض کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، پھر اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک دن کے روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتا۔ یعنی رمضان کا ایک روزہ کس قدر قیمتی، اپنے رمضان کے روزوں کی حفاظت کی نیت کیجیے۔ یعنی روزے کی قانونی حیثیت تو قضاء اور کفارے سے ادا ہو جائے گی، مگر اخلاقی طور پر عمر بھر کے روزے بھی رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے علاوہ قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے، خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر قے کو حلق میں لوٹائے نہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا جس کسی کو قے آ جائے جبکہ وہ روزے سے ہو تو اس پر کوئی قضا نہیں، لیکن اگر وہ قصداً قے کرے تو قضا دے۔ ہاں البتہ نفلی روزے میں قے آ جائے تو روزہ توڑنا جائز ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی تو روزہ توڑ دیا، یعنی یہ نفلی روزہ تھا، آپ نے اسے توڑ دیا اور وضو کیا۔ حیض اگر شروع ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کی قضا دینی ہوگی۔ اور صبح سے آپ روزے سے تھے، افطار سے چند لمحے پہلے کیوں نہیں آپ کو حیض شروع ہو گیا، روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، اجر تو ظاہر اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا، لیکن اس روزے کی قضا جو ہے وہ غسل کے بعد دینی ہو۔ اسی طرح استحاضہ کا معاملہ ہے، یعنی حیض کے علاوہ جو خون جاری رہے، ایسے میں عورت کیا کرے؟ تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی حیض کی روٹین کیا ہے۔ اس کو اگر مہینے میں 5 دن حیض آتا ہے، 7 دن آتا ہے، 3 دن آتا ہے، وہ اپنی عادت کے مطابق
اتنے دن نماز روزہ چھوڑے گی۔ اور حیض کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے اور اس کے خون کی ایک خاص اسمیل بھی ہوتی ہے، اس کیفیت کے مطابق، اس اسمیل کے مطابق اور اس عادت کے مطابق کہ جتنے دن اس کو پہلے حیض آیا کرتا تھا تو وہ اتنے دن نماز اور روزہ چھوڑے گی، پھر غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دے گی خواہ بلیڈنگ نہ رکی ہو۔ اسی طرح اگر سحری کا وقت ختم ہونے کا علم نہ ہو سکا اور وہ کھاتا رہا، بعد میں پتہ چلا، تو روزے کے احترام میں وہ دن بھر کھائے گا تو نہیں، مگر اسے اس روزے کی قضا دینی ہوگی۔ اسی طرح افطار کے وقت میں اگر غلطی ہوئی تو بھی اسے قضا کرنی ہوگی۔ اچھا، نفلی روزوں کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا یہ بھی منع ہے۔ ترمذی میں آتا ہے، آپ نے فرمایا عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بغیر اس کی اجازت کے نہ رکھے۔ اچھا، روزے دار کے پاس کھا پی سکتے ہیں یا نہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ نہ کھایا جائے، لیکن اگر کھانا پڑے تو کھایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ کے پاس موجود افراد میں سے کوئی صاحب روزے سے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت۔ اب تھوڑے سے اعتکاف کے مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، کفایہ ہے، اور اعتکاف کی مدت جو ہے وہ 10 دن ہے، اور مردوں کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے اور عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کے ازواج مطہرات آپ کے بعد آخری عشرے میں اعتکاف کرتی رہی۔ اچھا، ایک اور اہم بات یہ کہ اعتکاف روزے کے ساتھ مشروط ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو حیض ہے یا بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے آپ روزے نہیں رکھ پا رہے تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکاف روزے کے ساتھ مشروط۔ اور اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ ایک رات کا اعتکاف بھی درست ہے، چند گھنٹوں کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ہاں، مسنون اعتکاف جو ہے وہ 10 دن کا ہی ہوگا۔ پھر اعتکاف کے دوران ملاقات کی جا سکتی ہے، لیکن بیمار کی عیادت کرنے جانا یا جنازے میں شریک ہونا اس کی اجازت نہیں ہے، اور سوائے قضاء حاجت کے مسجد سے نکلنا بھی جائز نہیں ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہی بہتر ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے افضل نماز بھی گھر میں پڑھی جانے والی نماز، جبکہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک عورت کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہوگا۔ بہرحال جس کے لیے جو سہولت ہو، اگر مسجد میں میسر نہیں ہے تو گھر کے کونے کو پردہ لگا کر، تاکہ آنے جانے والوں کی نظر نہ پڑے اور خاتون پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکے، تو اپنے گھر کے کونے کو مسجد بنا لے۔ اور اگر حرم میں موقع ملے اعتکاف کرنے کا یا کسی مسجد میں بہت اچھا خواتین کے لیے انتظام ہے تو مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب کچھ عید الفطر کے مسائل، جس میں پہلی چیز فطرانہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور صدقہ فطر جو ہے وہ ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر لازم ہے۔ ہاں، البتہ جس شخص کے پاس ایک دن اور رات کی بھی خوراک میسر نہ ہو تو وہ اس صدقہ فطر کے ادا کرنے سے مستثنی۔ اور صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں ہو جانے والی کوتاہیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ نیز اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ غریب لوگ بھی عید کے دن کھا سکیں، پی سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو لغو اور بے حیائی سے پاک کرنے کے لیے فطرانہ فرض کیا ہے۔ اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ آسمان اور زمین کے مابین لٹکا رہتا ہے، فطرانے سے ہی اوپر بلند کیا جاتا ہے۔ اسے ابو حفص نے فضائل رمضان میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب اور جید الاسناد ہے۔ اور ابن خزیمہ کی روایت میں آتا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فطرانے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے زکوٰۃ ادا کی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز۔ تو صدقہ فطر ادا کرنے کا اصلاً وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور نماز عید سے قبل ادا کر لینا چاہیے، ورنہ یہ عام صدقہ شمار ہوگا۔
اور عید سے ایک دو دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی مقدار 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دی، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے تمام مسلمانوں پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ تو خواہ وہ بچہ جو ابھی چند لمحوں پہلے پیدا ہوا ہو رمضان میں، فطرانہ اس کی طرف سے بھی دیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر کی مقدار 1 سا ہے جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو کے برابر ہے، اور صدقہ فطر کیش کی بجائے غلے کی صورت میں دینا افضل ہے۔ اور صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازمین کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے بڑے سب کی طرف سے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ حضرت نافع جو تھے وہ ابن عمر کے غلاموں میں سے تھے جنہیں بعد میں آپ نے آزاد کر دیا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا دے دیا کرتے تھے، اور لوگ صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ تو یہاں وہ 1 2 دن پہلے کیوں دے دیتے ہیں؟ تاکہ سہولت سے محتاجوں تک وہ رقم یا غلہ پہنچ سکے، تاکہ وہ آسانی سے اپنے عید کا دن گزار سکے۔ پھر عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے، لہٰذا جو شخص جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہیے کہ غسل کر کے آئے، اگر خوشبو موجود ہو تو وہ لگا لے، اور مسواک ضرور کرے۔ تو جمعہ جو ایک عید کا دن ہے، اس سے کہیں بڑھ کر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مسلمانوں کے عید کے دن ہیں۔ اگر جمعے میں غسل اور خوشبو اور مسواک کا اہتمام ضروری ہے تو عید کے دن تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح عید کے دن اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے، یعنی ایک خاص اہتمام کے ساتھ لباس پہنتے تھے۔ پھر عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ چند کھجوریں نہ کھا لیتے، اور آپ طاق تعداد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ پھر اسی طرح نماز عید کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے۔ اور نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے، خواہ حیض سے کیوں نہ ہوں، خواہ وہ چھوٹی بچیاں کیوں نہ ہوں، خواہ وہ جوان یا عمر رسیدہ کیوں نہ ہوں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عیدگاہ جانے سے منع کیا کرتے تھے۔ پھر ایک خاتون باہر سے آئیں، میں ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک رہے، اور خود ان کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 لڑائیوں میں شریک ہوئی تھیں۔ ان کا بیان تھا کہ ہم مریضوں کی خدمت کیا کرتے تھے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو، اس وجہ سے وہ عید کے دن عیدگاہ نہ جا سکے، تو کوئی حرج ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا چادر نہیں ہے تو نہ جائے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑا دے، پھر وہ اس خیر کے کام اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ پھر حفصہ بیان کرتی ہیں کہ پھر جب ام عطیہ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے فلاں فلاں بات سنی ہے، انہوں نے فرمایا ہاں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ اور ام عطیہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور کہتی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان پردے والی بھی نکلیں، البتہ حائضہ عورتیں عیدگاہ سے علیحدہ ہو کر بیٹھیں، یعنی مصلی سے الگ ہو کر بیٹھیں، اور فرمایا کہ انہیں خیر اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ اور حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حائضہ عورتیں بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کیا حائضہ عورتیں عرفات نہیں جاتی، اور کیا وہ فلاں فلاں جگہوں میں شریک نہیں ہوتی؟ یعنی پھر اجتماع عید ہی کی شرکت میں کون سی قباحت ہے؟ یعنی جب عورتیں بازار بھی جا رہی ہیں، دورہ قرآن کے لیے بھی جا رہی ہیں، ملنے ملانے کے لیے بھی گھر سے باہر نکلتی ہیں، پڑھنے کے لیے بھی نکلتی ہیں، جاب کے لیے بھی نکلتی ہیں، تو کیا ایک عید کے دن عیدگاہ میں جانے میں ان کو کوئی رکاوٹ ہے؟ تو ضرور عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیے، اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ جائیے، ہاں پردے کا اہتمام کیجیے، زینت کو چھپائیے، خوشبو نہ لگائیے، تاکہ کہیں اجر کی بجائے ہم گناہ کا باعث نہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل واپس آتے تھے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اسی طرح بخاری میں آتا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے رہتے، یہاں تک کہ امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے۔ اسے امام شافعی نے روایت کیا ہے۔ اور ابن ابی شیبہ میں تکبیر کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر یہ کہ نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے۔ اور نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا ایک دوسرے کو کہنا یہ درست ہے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکا کہتے۔ ابن حجر نے فتح الباری میں سے نقل کیا ہے۔ پھر اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے، آپ کے پاس سواری نہیں، کوئی لے جانے والا نہیں، یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکتے ہوں، تو تنہا 2 رکعت نفل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے۔ الحمدللہ اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ روزے کے حوالے سے تمام فقہی مسائل کا احاطہ کر لوں۔ پروردگار جو حق بات میں نے کہی اسے قبول فرما لیجئے، اور اگر کوئی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کرتی ہوں۔ اللہ میری اور آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں رمضان کے روزے بہترین انداز سے پورے آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور روزوں کے مقصد اور روح کو پانے والا بھی بنا دے۔ ربنا تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔